کم ہوا زورے گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زورے گناہ مسجد آباد ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا اپنا پروگرام بہار رمضان المبارک کی پرکیف بہاروں میں لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، یعنی لوگوں تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر درود پاک سے اپنی آج کی محفل کو سجا لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام بہار رمضان میں ہم بہت ہی پیارے پیارے کلام بھی آپ کو سنواتے ہیں ہمارے نعت خوانوں کے ذریعے، اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ آتے ہیں ان سے کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر بہت پیاری گفتگو بھی ہم کرواتے ہیں، اور ساتھ ہی الحمدللہ کچھ سیگمنٹ بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں تاکہ دلچسپی آپ کی برقرار رہے انشاءاللہ۔ وقت مناسب پر کچھ سیگمنٹ بھی شامل کرنے کا ارادہ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے مرحلے کی طرف، اور آئیے سنتے ہیں پروگرام میں ایک بہت ہی پیارا کلام تمیم بھائی کی زبانی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہیں وہ جہان کی، جانے ہیں وہ جہان کی، جانے ہیں تو جہان ہے، صلی علی
نبینا صلی علی محمد اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرف دھوم تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرف دھوم تھا جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے نبینا صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، اسی محبت میں جینا اور اسی محبت میں مرنا اللہ ہمارا مقدر فرمائے۔ ناظرین، ماہ رمضان کی بابرکت رونق افزاں یہ فضائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان کی تو کیا بات ہے، ایک روایت میں آپ کو سناتا چلوں، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا رمضان کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہے، اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے، ماہ رمضان کی قدر کرنے والے، ماہ رمضان کو عبادتوں اور ریاضتوں میں گزارنے والے یقیناً کیسے سعادت ان کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ پاک کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، الحمدللہ ہم کسی ایک ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، آج بھی بڑا پیارا ٹاپک لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے قابل عزت کون، یعنی عزت والا کون۔ آج ہر بندہ ہی سوچتا ہے کہ میری عزت ہو، میں عزت والا بن جاؤں، میری عزت میں اضافہ ہو۔ کیا جو ہے وہ عزت والا کون ہے؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً جو عزت والا ہے حقیقت میں وہی عزت والا ہے۔ یقین مانے اگر پوری دنیا جو ہے کسی کو عزت دے رہی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ عزت والا نہ ہو، رب کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہو، رب تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو، تو اس کی عزت اور اس کی شہرت، اس کے منصب کا کوئی خاطر خواہ فائدہ بلکہ کچھ بھی فائدہ اس کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عزت والا یقیناً وہ عزت والا ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی ٹاپک پر ڈسکس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون عزت والا ہے۔ کچھ روایات، کچھ حکایات اپنے بزرگوں کی انشاءاللہ سنیں گے اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا ہمارے اکرم مدنی صاحب کی طرف، ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ اکرم بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی بہاریں ہیں، اللہ ان بہاروں کو ہمیں صحیح معنوں میں اس کے مزے لینے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا فرمائے گا اکرم بھائی، اس حوالے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حوالے سے ہمیں کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
علی بھائی بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے الحمدللہ کہ عزت والا کون ہے. جی ظاہر ہے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ جس کو دنیا عزت دے حقیقت میں وہ عزت والا نہیں ہے بلکہ وہ عزت والا ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ عزت ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت دار ہو. اچھا, اس بارے میں ہماری قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سبحان اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بے شک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا کیا ہے. بات ہے, سبحان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں کسوٹی دے دی. اب بندے کو یہ چیک کرنا ہے نا کہ میں عزت والا ہوں, تو اپنا تقوی چیک کر لے کہ میرے اندر تقوی کتنا زیادہ ہے. ساری دنیا عزت دے رہی ہو, اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منصب کی وجہ سے عزت مل رہی ہوتی ہے, شہرت کی وجہ سے. مثال کے طور پر بندہ پرنسپل ہے, تو اس کے نیچے جو ورکرز کام کر رہے ہوں گے تو وہ اس کو عزت دیں گے کیونکہ وہ پرنسپل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا کون؟ جو زیادہ تقوی والا ہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگو, اللہ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور ایک دوسرے پر خاندانی فخر ختم کر دیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر اس چیز کی بھی کاٹ فرمائی کہ جو لوگ ایک دوسرے پر اس وجہ سے فخر کرتے کہ میرا خاندان اونچا ہے, میرا نسب اونچا ہے, تو میں جناب علی فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب اور خاندان کی بھی نفی فرما دی. فرمایا کہ اے لوگو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور ایک دوسرے پر خاندانی فخر دور کر دیا, اور اب صرف دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک, نیک اور متقی شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز ہے. نمبر دو, گناہگار اور بدبخت شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہے. تو معلوم ہو گیا, یعنی فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر کر دیا, اب صرف دو طرح کے لوگ ہیں, ایک نیکوکار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت دار ہے, دوسرا بدکار جو ذلیل و خوار ہے. مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ, یعنی تمام امت مسلمہ, تم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو, اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. یعنی یہاں پر نا ایک طریقے سے حقیقت بیان کی گئی, بندہ غور کرے نا, میں کس سے پیدا کیا گیا ہوں؟ مٹی سے پیدا کیا گیا ہوں. میرے والد آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے. اچھا, میں مر کر کہاں جاؤں گا؟ مٹی میں چلا جاؤں گا. تو میں ان ساری چیزوں پر کہ خاندانی فخر اور اسی طرح نسب کا فخر اور اسی طرح جناب علی جہالت کا غرور, تو یہ ساری چیزیں میرے لیے زیبا نہیں ہیں. مجھے رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا بننا ہے, اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. مزید ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے. اچھا, ہوا کیا کرتا تھا کہ جو عرب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے نا, یہ عرب کے علاوہ جتنے دنیا میں لوگ ہیں ان سب کو عجمی کہا کرتے تھے. اچھا, یہ بھی میرے خیال میں ناظرین کے لیے ایک انٹرسٹنگ بات ہوگی, عجمی کا جو لغوی طور پر مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ گونگا, یعنی نہ بولنے والا. اب عرب کے لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم ہی ہیں صرف بولنے والے, ہم ہی بول پاتے, باقی ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کی زبان ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی کاٹ کس طرح فرمائی کہ نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے, نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے. اسی طرح نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے, نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے, بلکہ فضیلت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. سبحان اللہ. اب ہم غور کر لیں کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رنگ صاف ہوتا ہے ہمارا تو ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جناب علی اچھا نسب ہوتا ہے تو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اچھا بولنا جانتے تو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اللہ کے نزدیک اچھے بن جائیں, عزت دار بن جائیں. سبحان اللہ. تو یہ یقیناً ایک معیار جو ناظرین آپ دیکھیں نا, ہمیں قرآن و حدیث سے دیا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک یقیناً معزز اور بڑے مرتبے والا وہی ہے کہ جو تم میں تقوی والا ہے. اب آپ غور کر لیں, تقوی نام کی بعض اوقات چیز انسان میں ہوتی نہیں ہے. بعض اوقات جیسے بات کہی نا کہ وہ گورے پن کی وجہ سے, یا بعض اوقات اپنے نسب کی وجہ سے, یا مالداری کی وجہ سے, یا طاقت و قوت کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے نا وہ آپس میں تفاخر کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ اصل کامیابی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک عزت والا بندہ وہی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جس کو تقوی حاصل ہو جائے. تو اس میں علی بھائی میں یہ بھی کروں گا, چونکہ تقوی بار بار ناظرین سن رہے, تقوی کہتے کیسے ہیں؟ تقوی ہر اس چیز سے بچنے کا نام ہے کہ جس سے یہ اندیشہ ہو کہ اس سے دین میں نقصان ہوگا.
تو وہ چیزیں ہو گئی کہ جو حرام ہے، ناجائز ہے، صحیح، وہ تو کرنی نہیں ہے. جس کے متعلق گمان و شک بھی ہو جائے، تھوڑا سا شک بھی ہو کہ ہاں اس میں اگر میں پڑ گیا تو میرے دین میں نقصان ہوگا، اس سے بھی بچ جائے، تو یہ تقویٰ ہے. گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو فضولیات سے بھی بندہ بچے، اس نیت سے کہ میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا. فضولیات کرتے کرتے، مثال کے طور پر بندہ فضول بولتا ہے، فضول بولتے بولتے گناہ میں پڑ جاتا ہے، تو بندہ نیکیوں تک اپنا دائرہ صرف اور صرف رکھے، نیکیوں سے باہر نہیں نکلوں گا، میں فضول میں پڑوں گا، فضول سے گناہ میں پڑ جاؤں گا. تو یوں ہر اس چیز سے بچنا ہے کہ جو گناہ کا سبب بن سکتی ہو، جس سے دین میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہو. یہ تقویٰ ہے. ماشاءاللہ، زبردست. اللہ پاک ہمیں تقویٰ کی دولت نصیب فرمائے. اللہ کرے کہ ہمارے در جو ہے وہ اللہ کا خوف بیٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہمارے دل میں آ جائے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والے بن جائیں. یقین یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. ناظرین، گفتگو چل رہی ہے تو اب یقیناً اگر ہم اپنے بزرگوں کی سیرت کو دیکھتے ہیں اور اللہ والوں کی سیرت کا ایک مرتبہ مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیاں کس قدر ہوا کرتی تھی. یعنی بعض تو اس طرح ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی سال عبادت کی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی کا عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کا عالم سبحان اللہ اپنی مثالات ہوا کرتا تھا. تو میں چاہوں گا کہ کچھ اگر اپنے بزرگوں کی سیرت کو، یعنی کچھ واقعات بھی اگر اس میں ایڈ کیے جائیں. ریحان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد. کہ جو قوم اپنے اسلاف کی یادوں کو بھلا دیتی ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. بلا شبہ ہم اگر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اسلاف کی طرف نظر کریں گے، ان کے کردار کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر کس قدر تقوی ہوتا تھا، کیسے ہوتا تھا، کیا انداز انہوں نے اختیار کیا، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، کس چیز کو کیا زندگی میں امپلیمنٹ کیا، کس چیز سے اوائڈ کیا. اول تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت نے ہم پر کس کس چیزوں کو لازم کیا ہوا. صحیح. ڈوز کون کون سے ہیں. جب بندہ کوئی کمپنی میں انٹر ہوتا ہے جاب کے لیے تو اس ملازم بننے کے بعد اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جانے کہ اس کمپنی کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا کیا ہیں. زبردست. ڈوز کو امپلیمنٹ کرے، ڈونٹ سے اوائڈ کرے. کہ ڈونٹس اگر کرے گا تو اس کا گریڈ گرے گا، اس کی کارکردگی پہ اثر پڑے گا، اس کے پرفارمنس پہ اثر پڑے گا. ڈوز اگر کرے گا اور اس میں بہتری لائے گا تو اس کا پرفارمنس اچھا جائے گا. کمپنی کے آئیز میں وہ بندہ جو ہے ترقی کی جانب مائل نظر آئے گا اور کمپنی اس کو پروموٹ کرے گی. تو بینگ اے مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری کہ ہم بھی اپنے اسلاف کو دیکھیں اور اپنے اسلام کی ان باتوں کو حاصل کریں کہ ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں. شریعت نے کس کا مطالبہ مجھ سے کیا ہے وہ میں کروں اور خوش دلی سے کروں ماشاءاللہ، اور اس میں اپنے اسلاف کو فالو کروں اور ان چیزوں سے اوائڈ کروں جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اسلامی قانون نے منع کیا ہے. ماشاءاللہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت نے بیان کیا. کرم بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. کتنا پیارا فرمان ہے، سمندر کو کوزے میں بھر دیا. کیا بات. کہ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر اس کام اور چیز سے بچنے کا نام تقوی ہے جس سے دین میں نقصان کا خوف اور اندیشہ. صحیح. جب بندہ اس چیز سے اوائڈ کرے گا تو اس کا دین سلامت رہے گا. مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی اگر کسی کو ابھی کورونا پھیلا تھا، کووڈ ہوا تھا، تو اس میں کیا ہوا تھا؟ ہر کوئی جو ہے وہ کتنا سوشل ڈسٹینسنگ اور کتنی احتیاطوں کو مد نظر رکھ رہا تھا. نیچے کچھ کام سے جا رہا ہے تو آگے ہاتھ دھو رہا ہے کہ جرمز نہ لگ جائیں. بالکل. تو اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ جسم کو نقصان ہوگا، جان چلی جائے گی. لیکن گناہوں کا مرض تو ایسا شدید ہے کہ اگر اس سے بندہ نہیں بچا تب تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اور ایمان ضائع ہو گیا تو سارے عمل کیے ہوئے جو دنیا میں سب اکارت ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. تو سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی ان کا نام سنا ہوگا، کتابوں میں روایتوں میں الحمدللہ ان کے واقعات ملتے ہیں. تو آپ کا واقعہ کتاب میں ملتا ہے کہ آپ کو جستجو ہوئی کہ میں حلال رزق حاصل کروں. صحیح. تو آپ نے وہاں مشائخین سے مشورہ کیا کہ میں رزق حلال کس طرح حاصل کروں، کیا اس کا ذریعہ ہوگا، کس طریقے سے حاصل کروں گا. تو مشورہ ان کو مشائخین نے دیا کہ آپ ملک شام چلے جائیے. ملک شام کے ایک شہر میں آپ تشریف لے گئے، کچھ دن وہاں گزارے، کئی لوگوں سے ملاقات کی، لیکن وہاں بھی بات نہیں بن سکی. تو پھر وہاں کے مشائخین سے پھر مشورہ کیا کہ کہاں جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. یہاں پر بھی مجھے کوئی ایسی سبیل نظر نہیں آ رہی کہ میں رزق حلال حاصل کروں، کس طرح حاصل کروں. تب ان کو مشورہ دیا کہ آپ ملک شام کا ایک اور شہر ہے ترسوس، وہاں چلے جائیے. تب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف لے گئے. ساحل سمندر کے کنارے آپ کھڑے تھے تو ملاحظہ فرمایا کہ کشتی سے ایک بندہ آیا اور آ کر آپ سے ملا اور کہا کہ میرے پاس انگوروں کا باغیچہ ہے. صحیح. کیا تم اس کی باغبانی کرو گے؟ تو آپ تو آئے تھے ہر رزق حلال کی جستجو میں، آپ نے حامی بھر لی، آپ نے یس کیا، وہ ساتھ میں لے کر وہ شخص آپ کو چلا گیا.
कुछ दिन आपने बागबानी की, कुछ दिन के बाद उस शख्स ने अपने साथ अपने रफ़्का को, अपने फ्रेंड्स को लेकर आपके पास आया बाग में और कहा कि जाओ हमारे लिए अच्छे अंगूर मीठे छांट कर लाओ। आप गए, एक बेल से अंगूर तोड़ा, टोकरे में डाला, लाकर आपकी खिदमत में पेश कर दिया, मतलब वो जो मालिक थे उसके बाग के, उनके पास दे दिया। तो बाग के मालिक ने जब अंगूर उठाया, लोगों को दिया और खाया, तो अंगूर जो थे वो खट्टे थे। तो इसका मिजाज थोड़ा बिगड़ गया कि यार आप इतने अरसे से यहाँ पर बागबानी कर रहे हो, सही, और आपको पहचान नहीं है कि अंगूर खट्टे और मीठे कौन से होते हैं। तो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं बागबानी ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक एक अंगूर का दाना नहीं खाया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त। अगर वो खा लेते, अगर आप खा लेते तो उस पर क्या मुआवजा कोई करता, मालिक को भी कोई एतराज नहीं होता, लेकिन दिल में तकवा, तकवा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर सुभान अल्लाह, कि नहीं मैं अगर खाऊंगा, मेरा मालिक नहीं देख रहा तो क्या हुआ, मेरा रब तो देख रहा है, है। अगर इस पे पकड़ होगी तो मेरा क्या बनेगा। सुभान अल्लाह। चुनांचे जो मालिक था उस पर आपके इस किरदार का बहुत असर हुआ, और उसने कहा कि इसका तकवा तो देखो, ये तो लगता है कि इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह की तरह इसका अमल है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि आप इब्राहिम बिन अदम अल्लाह के वली है, वक्त के वली है, और यहाँ बागबानी कर रहे हैं। वो वहाँ से अपने दोस्तों के साथ चले गए। थोड़े दिन बाद फिर देखा कि कई अफराद को लेकर जो है वो बाग की तरफ आ रहा है। तो इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि ये मेरे अमल को इन्होंने जाहिर कर दिया है, और ये लोग जो है ना मेरी अकीदत में मुझसे बाग में आ रहे हैं। तो आप वहाँ से निकल गए और झाड़ी के आड़ में जाकर छुप गए। अल्लाह अकबर, लोग वहाँ पर आपको तलाशते रहे, लेकिन आपने उनसे मुलाकात नहीं की। अल्लाह अकबर, अल्लाह, अल्लाह इनके तकवा का सदका हमें नसीब। आमीन आमीन। यकीनन जो वाक़या बयान आप किया है ना, यानी इस तरह की सोच आजकल मिलती ही कहाँ है। यानी आप बाग की निगहबानी कर रहे थे, और कुछ चीज़ों में जो ना इजाज़त भी होती है मालिक की तरफ से भी, कुछ चीज़ खा ली, बिल्कुल। लेकिन आप देखिए तकवा, वो बात की ना कि तकवा है इस चीज़ का नाम कि शुबहात से भी इंसान बचे, और जो ना वसवसे वाली चीज़ों से भी इंसान बचे। तो आप ये देखें कि सुभान अल्लाह कैसा ज़बरदस्त ये माशाल्लाह बयान किया गया। और हमारे ये दौर में क्या होता है कि किसी की भी जो ना कोई चीज़ ले ली, रास्ते में से गुजर रहे थे, कोई किसी का बाग है, एक मिसाल है कोई सेब का किसी का दरख्त लगा हुआ है, या कोई भी एक बाग लगा हुआ है, कोई दरख्त लगा हुआ है, चलते फिरते लोग तोड़ लेते हैं। किसी की खेत से गुजर रहे थे, कोई अच्छी सी खेती लगी हुई थी, तोड़ के ले गए। तो इस तरह लोग मतलब करे जाते हैं बाज़ औक़ात। फिर वो तो नाजायज़ सूरतें होती हैं, फिर क़यामत के दिन जो मुआख़ज़ा होगा वो एक अलग सूरत बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें तकवा नसीब फरमाए। जिसके दिल में तकवा नसीब हो गया ना, इंसान तकवे की बदौलत बहुत सारे गुनाहों से बचने में कामयाब हो जाता है। अल्लाह में तकवे की दौलत नसीब फरमाए। एफजीएन चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम इंशाल्लाह जारी रहेगा, मज़ीद भी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब वक्त हुआ चला है हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट का। कुछ सेगमेंट हमने इसमें शामिल किए हैं, पिछले हमारे प्रोग्राम में आपने कुछ सेगमेंट देखे होंगे। आज कुछ नया सेगमेंट हम लेकर आए हैं आपके लिए। आज का जो सेगमेंट है, हम पहले नात खानों से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। उस सेगमेंट का नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। तो हम कुछ शेर इंशाल्लाह देंगे, और वो शेर हमारे नात खानों को मुकम्मल करना होगा। देखते हैं क्या शेर आता है। नात खानों से इंशाल्लाह हम शुरुआत करेंगे। पहले सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो शुरू करते हैं तमीम भाई से। अगर शेर इनको आता होगा इंशाल्लाह तो ये तर्ज में सुनाएंगे। शेर ये है, खुद वो गिरकर सजदा में तुमको उठाते जाएंगे। ये दूसरा मिसरा है, इसका पहला मिसरा सुनाना है। जी, तमीम भाई नफ़ी का इशारा कर रहे हैं, तो चलते हैं हमारे शाहनवाज भाई की तरफ। शाहनवाज भाई सुनाएंगे? अल्लाह अकबर, शाहनवाज भाई भी नहीं सुना पा रहे हैं, तो हमारे गेस्ट से याद करना। खुद वो गिर कर सजदा में तुमको उठाते। जी, दूसरा मिसरा है। अच्छा, आपको बता दूं, इशारा दे दूं, ये जो कलाम है आला हज़रत का कलाम है। इसी का कलाम का शेर है, लेकिन उसका मिसरा उला नहीं याद आ रहा है। अगर कोई इशारा दे अली भाई, चले इशारा दे दूं, पहले मिसरे का कुछ इशारा, पहला लफ्ज मिसाल के तौर पर। चले पहले मिसरे का एक लफ्ज बता देता हूं आपको। बस उनके आने की ही देर है। ये एक उसमें उफ्ता दो, बस उनके आने ही की सुभान देर अल्लाह। है। चले तो तर्ज में हो जाए। नहीं, मैं तर्ज आप करीम अली भाई बड़ी मुश्किल। आग उफ्ता दो, बस उनके आने ही की देर है। आग उफ्ता दो, बस उनके आने ही की देर है। खुद वो गिर कर
میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ چلیے ماشاء اللہ، خیر پہلا شعر ہمارا مکمل ہوا، دوسرا ایک چلے آسان لے لیتے ہیں کچھ، بس ہے تھوڑا سا مشکل ہو گیا، چلیں انشاءاللہ ایک آسان لے لیتے ہیں۔ آسان شعر ہم لیں گے ہمارے شاہنواز بھائی سے، بہت آسان، یہ تو آپ کو سنانا ہی ہوگا، اتنا آسان ہے۔ چلیے، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، سنا پائیں گے؟ یہ بھی اعلیٰ حضرت کا ہی کلام ہے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ہمارے ریحان بھائی ماشاءاللہ خود نعت خواں ہیں، ریحان بھائی سے بھی چلیں، اس کا جو اس کلام کا مقطع ہے وہ سنائیں آپ۔ کہہ تو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ تو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ تو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہے، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں اب ہماری رہ گئے ہیں ہمارے اکرم بھائی، اکرم بھائی سے بھی کچھ لے لیتے ہیں۔ اچھا اکرم بھائی کوئی چلے اسی کلام کا مطلب سنا دیں، اشارہ دینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ وہ تو سنا چکے، وہ تو یہ مطلب اسی کلام کا نا۔ ہاں، اسی کلام کا مطلب پہلا شعر۔ جی ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اکرم بھائی سنا پاتے یا نہیں۔ میٹھا میٹھا، ماہ رمضان بھی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ناظرین کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا، ہے تو ابھی نہیں پینا ہے بھائی، ابھی رمضان ہے، روزہ ہے، افطاری کے وقت پی سکتے ہیں آپ، لیکن زیادہ ٹھنڈا بھی نہ پیے گا، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ چلے اشارہ دے دو، ایک لفظ دیتا ہوں آپ کو اس کا، پورا شروع کا لفظ نہیں دوں گا، آپ پہنچ جائیں گے۔ دوسرا مصرع کا آپ کو ایک لفظ دیتا ہوں، راہ، اس میں ایک لفظ ہے راہ، راہ، چلے سیدھی راہ، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، ماشاء اللہ دوسرے مصرع تو پہنچ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ سچی بات سکھا، واہ سبحان اللہ، ترنم ہو جائے نا اگر۔ سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہمارے ماشاء اللہ اسلامی بھائیوں نے اشعار سنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اچھا ناظرین یہ سوچتے ہوں گے نا، جب یہ اس طرح پوچھتے ہیں نا تو ناظرین سنتے ہوں گے یہ تو بڑا آسان شعر ہے، ابھی سنا دے بھی اکرم بھائی سے جو شعر سنا، ناظرین سنیں گے بڑا آسان ہے، لیکن یہ بعض اوقات جب مائک پہ آتے ہیں نا تو وہ نکل جاتا ہے شعر نا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عشق رسول کی لازوال دولت سے سرشار فرمائے، اللہ پاک کی نعمت اللہ ہم سب کو حقیقی طور پر عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں اب دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ ہم نے ایک سیگمنٹ اور رکھا ہے، بڑا زبردست معلوماتی سیگمنٹ ہے، یعنی اس میں ہم کیا کریں گے، کچھ چیزیں آپ سے پوچھیں گے نا، کچھ چیزوں کے نام، جیسے مکتبۃ المدینہ کچھ کتابوں کے نام یا اس طرح کی کچھ چیزیں پوچھیں گے، تو ہم شروع کرتے ہیں ریحان بھائی سے۔ چلے ریحان بھائی ویسے ماشاءاللہ GNO ہے، یہ دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے، غریب نواز آن لائن اکیڈمی، اس کے ماشاءاللہ آپ ایک رکن بھی ہیں، رکن مجلس ہے ماشاءاللہ۔ تو میں ریحان بھائی سے پوچھوں گا دعوت اسلامی انڈیا کے کوئی 10 شعبہ جات کے نام بتانے ہیں آپ کو ماشاءاللہ، بنا رکے، یہ بھی اس میں قید ہے، ہاں ایسا نہیں کہ آپ 1 سیکنڈ سے 2 سیکنڈ کے درمیان آپ کر سکتے ہیں، دینی کے ادارتی کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی شعبہ جات کے نام لینا ہے اور اس میں رکنا نہیں ہے، یہ سوچنا نہیں ہے آپ نے سوچا
FGN चैनल एक शो में साथ ऊपर, आप सोचें दूसरा नहीं, लगातार सुनाना है। चलें जी, आपका टाइम शुरू होता है। मजलिस जामिअतुल मदीना, 1, मदरसतुल मदीना, 2, दारुल मदीना, 3, लंगर रज़विया, 4, तक़सीम रसाइल, माशाल्लाह 5, गरीब नवाज ऑनलाइन एकेडमी, 6, गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन, माशाल्लाह 7, सोशल मीडिया, 8, FGN चैनल, माशाल्लाह 9, और मजलिस राबिता बिल उलमा वल माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। 10 माशाल्लाह शोबाजात के हमारे रेहान भाई ने नाम बताए। नाज़रीन, एक समझिए कि मुकाबला भी हमारा यहाँ पर हो रहा है और साथ साथ माशाल्लाह आपको एक मालूमात भी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सारे शोबाजात में दावत इस्लामी इंडिया खिदमत करी। अच्छा, इसमें एक शोबे का आपने नाम लिया गरीब नवाज ऑनलाइन अकेडमी, माशाल्लाह उसके रुकन भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को कुछ उसका तारुफ भी अगर पेश करें, ये क्या होता है ऑनलाइन अकेडमी में, मतलब क्या कुछ कोर्सेज़ होते हैं, किस तरह का निज़ाम है, कुछ इरशाद फरमाएंगे आप? अल्लाह की रहमत से यूँ समझिए दावत इस्लामी ने बहुत बड़ी मखलूक की और सुन्नियत की खिदमत की है, सुभान अल्लाह, मुसलमानों की, कि ऐसे अफराद जो दुनियावी जॉब बिज़नेस की वजह से जिनको वक्त नहीं मिल पाता, जो मदरसतुल मदीना बराए बालगान भी हमारे फिज़िकल लगते हैं लेकिन उसमें हाजिर नहीं हो पाते, तो ऐसे अफराद उनके लिए उनको फैसिलिटेट किया है कि आपके टाइम के मुताबिक, आपके रिक्वायर्ड टाइम के मुताबिक, आपके घर बैठे, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो आप उसके ज़रिए क्लास ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 25 से ज़ायद कोर्स इसमें दे रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बहुत ज़्यादा जो कोर्स इसमें जो चलता है हमारा वो है मदनी कायदा और नाज़िरा कोर्स, जिसमें माशाल्लाह दुरुस्त तरीके से तजवीद के साथ, मखारिज के साथ कुरान पाक सिखाया जाता है। कुरान पाक मेरे रब का कलाम है। नमाज में क़िरात तीसरा फ़र्ज़ है, अगर क़िरात दुरुस्त नहीं होगी नमाज नहीं होगी, माना फासिद हो जाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी कोई इबादत कबूल ही नहीं होगी। तो कुरान दुरुस्त करना ये एज अ मुस्लिम हमारी ये पहली जिम्मेदारी है। तो मैं तो तमाम नाज़रीन को भी ये दावत देना चाहूँगा कि आप गरीब नवाज ऑनलाइन एकेडमी में एडमिशन लें, बाकायदा मदनी कायदा और नाजरा कोर्स मिलें, साथ साथ फ़र्ज उलूम कोर्सेज हैं, जिसमें बीइंग अ मुस्लिम हमें कितने जो है उलूम सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है, तो वो सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। वो कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये प्रोवाइड कर रही है। टाइम फिक्स है, सुबह में ही क्लास लेनी होगी? हमारी सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चालू है। क्या बात है, तकरीबन जो भी हमारे जिसमें आसानी हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो एज पर योर कन्वीनियंट टाइम सही आप उसमें क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके जान के खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में 2200 प्लस स्टूडेंट मेल फीमेल बोथ अल्हम्दुलिल्लाह इस एकेडमी के जरिए मुस्तफीद हो रहे हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। और अल्लाह की रहमत से अब तक जब से ये शोबा कायम हुआ है हिंद में, 2017 में तकरीबन ये कायम हुआ है, अब तक 4000 प्लस स्टूडेंट्स कोर्स और कुरान दुरुस्त कर चुके हैं, कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं और कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त कर चुके हैं। जबरदस्त। और अल्लाह की रहमत से आपको ये जान के भी खुशी होगी कि इसमें ऑनलाइन हिफ्ज़ कुरान का कोर्स भी होता है, कई लोग हाफिज भी बन रहे हैं और बन चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन दरस निज़ामी का कोर्स भी होता है। क्या बात है। आप ऑनलाइन घर बैठे आलिम दीन भी बन सकते हैं। माजी करीब में भी अहमदाबाद के हमारे एक CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, माशाल्लाह उन्होंने भी आलिम कोर्स ऑनलाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो आलिम बनकर भी दिन की खिदमत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नाज़रीन आप देखें, गौर करें, माशाअल्लाह ये दावत इस्लामी इंडिया का कितना प्यारा डिपार्टमेंट है। आप में से भी एक तादाद होगी जो कुरान पाक दुरुस्त अंदाज से नहीं पढ़ सकी होगी। एक बाज़ औक़ात एक शर्म भी आती है कि अब छोटे बच्चों के साथ जाकर कैसे बैठूँ मैं, और आप ज़ाहिर है कुछ जॉब भी करते होंगे, बिज़नेस करते होंगे, एक पूरा वक्त ज़ाहिर है मदरसे के अंदर एक पाबंदी होती है कुछ कि वहाँ 5 घंटे की क्लास होती है या जनाब उसका पूरा एक शेड्यूल बना होता है। आप चाहते हैं कि मैं अपनी सहूलत के वक्त में घर से ही कुरान पाक की तालीम ले सकूं या फ़र्ज़ उलूम सीख सकूं, बहार शरीयत का माशाल्लाह इस पर कोर्स होता है, आप चाहते हैं कि मैं वो कर सकूं, या आलिम कोर्स आप करना चाहते हैं, बहुत सारी डिटेल है। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर जो है हमारे इस्लामी भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे जो इस डिपार्टमेंट के हमारे जो जिम्मेदार हैं इंशाल्लाह आप उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे, उनसे रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ीद डिटेल में वो समझा देंगे कि कौन सा कोर्स है, कितने घंटे का है, किस तरह करना होगा। आप उनसे रब्ता करें। मैं आपको भी गुजारिश करूँगा कि आप भी ये कोर्स करें इंशाल्लाह तबारक व तआला। ऑनलाइन जो भी कोर्सेज होते हैं जो आपको करना हो आप करें इंशाल्लाह। घर बैठे आपको दीन की बहुत सारी बातें सीखने में कामयाबी नसीब होगी इंशाल्लाह। एक चीज़ और अर्ज़ करना चाहूँगा, कोर्स कंप्लीट होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ाब्ता एग्जाम होता है और एग्जाम में कामयाब होने के बाद मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी दी जाती है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इतना सब कुछ घर बैठे हो रहा है। अल्लाह पाक हमारी दावत इस्लामी इंडिया को सलामत रखे। इतने ज़बरदस्त हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात किए हैं। चलिए हमारे रेहान भाई से एक माशाल्लाह सवाल किया, और उसके ज़िम्मन में आप देखें ना, यानी हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक मुकाबला सिर्फ हो रहा है, इसके साथ साथ आप देखिए कितनी सारी मालूमात आपको हासिल हुई है। और नाज़रीन में एक तादाद होगी जिनको पता नहीं होगा ना, ये गरीब नवाज ऑनलाइन एकेडमी इतना अहम शोबा
دعوت اسلامی انڈیا کا ہے. آپ بھی ضرور رابطہ کیجیے گا اس نمبر پر اور اس کی برکت حاصل کریں. اب بڑھتے ہیں اکرم بھائی کی طرف. اکرم بھائی سے دیکھتے ہیں کیا سوال ہوتا ہے. اکرم بھائی سے ہم کچھ اس طرح معلومات لیں گے. اکرم بھائی، دعوت اسلامی انڈیا کا ایک شعبہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا نام ہے مکتبۃ المدینہ. اکرم بھائی کو مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی 10 کتابوں کے نام بتانے ہیں بنا رکے. بنا رکے کی قید تو پھر آپ لگا دیں، اتنی ساری کتابیں ہیں ماشاءاللہ. اتنی ساری کتابیں واقعی. چلیں انشاءاللہ الکریم شروع کرتے ہیں. جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموش شہزادہ، 1 منع کی لاش، 2 غوث پاک کے حالات، 3 باطنی بیماریوں کی معلومات، 4 ظاہری بیماریوں کی معلومات، ماشاءاللہ. یہ ہے کتاب. ظاہری گناہوں کی معلومات، اس طرح کی کتاب ہے. اچھا. ظاہری گناہوں کی میری معلومات معلومات میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے. دیکھ لیجیے. چلیے مزید. مزید نماز کے احکام، 6 فیضان سنت، 7 فیضان نماز، 8 اسی طرح نماز کے احکام 9 اور ہو چکا ہے نماز کا کام. ہو گیا. نماز کے احکام ہو گیا. ہو چکا. اچھا، تو اس میں ہم لے لیتے ہیں سمندری گنبد سمندری گنبد اور جی با وفا شوہر ایک رسالہ. اچھا ماشاء اللہ کیا بات ہے. یعنی 10 رسالے اس میں ماشاء اللہ سب شامل ہے. کتاب بھی کچھ آپ نے نام لیے، رسالے ہیں شیخ طریقت امیر السنت کے، اس کے آپ نے نام لیے. یعنی 10 ماشاء اللہ نام لیے. اس کے علاوہ بھی آپ وزٹ کریں گے اگر تو. ابھی کیا اس میں ہمارا کوئی پہلے طے نہیں تھا ناظرین، ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی پہلے سے طے کر رکھا ہوا آپ کو یہ سوال ہوگا. یہ تو بس ذہن میں آیا تو شروع کر دیا. ایک آپ کی معلومات بھی رہے، دلچسپی بھی رہے. یہ کتابیں کچھ نام ماشاء اللہ لیے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری کتابیں آپ دیکھیں نا، بڑی بڑی کتاب بھی ہے. تفسیر سراج الجنان ہے نا، سبحان اللہ، اتنا زبردست علم کا خزانہ ہے. قرآن پاک کی پوری تفسیر ترجمے کے ساتھ، آسان ترجمے کے ساتھ الحمدللہ اس کے اندر موجود ہے. پھر آپ دیکھیں بہار شریعت، کتنا مطلب علم کا خزانہ ہے سبحان اللہ. اور بھی بڑی بڑی جو ہے نا احیاء العلوم دعوت اسلامی انڈیا نے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ شائع کی ہے. تو میں چاہوں گا اگر کچھ مختصر تعارف اگر آپ مکتبۃ المدینہ کا اور کون کون سی کتابیں اس میں مل سکتی ہیں اور مکتبۃ المدینہ کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ماشاء اللہ الکریم. مکتبۃ المدینہ ہمارا دعوت اسلامی انڈیا کا پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے الحمدللہ. دیکھیے دعوت اسلامی انڈیا نے اتنی آسانیاں کر رکھی کہ جو یہاں سے کتابیں شائع ہوتی ہیں نا، بالکل آسان لب و لہجے میں شائع ہوتی ہیں. اور بیسک نیڈ جو ہے ایک مسلمان کی، تو وہ کتابیں الحمدللہ یہاں پر ملتی ہیں. جیسے میں نے چند کتابوں کے نام لیے، ظاہری گناہوں کی معلومات، باطنی بیماریوں کی معلومات. یہ ایسی چیزیں ہیں نا کہ ان کا علم سیکھنا فرض ہے. اچھا، ہم جو ہے نا دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ مطالعے کی اپنی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے. حافظہ مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ، اچھا میں امام احمد بن حنبل کا آپ کو قول نقل کروں. امام احمد بن حنبل کو 6 لاکھ احادیث یاد تھی. 6 لاکھ احادیث یاد تھی. کسی نے حافظے کی وجہ پوچھی تو آپ نے مطالعے کا آپ نے فرمایا. تو ہم مطالعے سے دور نہ بھاگیں. مطالعے سے مطالعہ نہیں، ریڈنگ. جی ریڈنگ، کتابیں پڑھنا، اسٹڈی کرنا، کتابیں پڑھنا، بالخصوص دینی کتابیں پڑھنا. اس سے آپ کی عقل بھی مضبوط ہوگی، حافظہ بھی اچھا ہوگا. پھر یہ کہ دین کا علم ہمارے اوپر سیکھنا فرض ہے. دعوت اسلامی انڈیا کے اس ڈپارٹمنٹ سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں. الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں شائع ہو رہی ہیں اور پڑھنے والے بھی الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ رہے ہیں. اگر ہم نہیں پڑھ پا رہے تو ہم بھی آگے بڑھیں. دعوت اسلامی ہمارے لیے یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. ماشاءاللہ بہت زبردست. ماشاءاللہ آپ نے تعارف سنا مختصر سا ہمارے اکرم بھائی کی زبانی. تو یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، کئی شہروں کے اندر اس کی مطلب الحمدللہ دکانیں ہیں. دکانوں پر یہ اس کی اویلیبل ہوتے ہیں. یہ دکانیں ہوتی ہیں، شاپ ہوتی ہے مکتبۃ المدینہ کی. آپ وہاں پر جائیں اور کئی ساری آپ کو کتابیں الحمدللہ وہاں مل جائے گی. آپ اس کو لیں. آپ اچھا چھوٹے بچوں کے لیے بھی الحمدللہ رنگ برنگی کچھ کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں. ہر ایک کا یہ سمجھ لے اسلامی بہنوں کے لیے باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، بچوں کے لیے باقاعدہ کتابیں موجود ہیں. اچھا انہی کی نفسیات کے مطابق بچوں کی کتابیں آپ کو اس طور پر ملیں گی کہ بچہ کھولے اور پڑھنا شروع کر دے. اس میں ایسے رنگ بھرے ہوئے ہیں اور اس طرح کے اس میں مناظر دیے گئے کتابوں کے اندر. اچھا دعوت اسلامی انڈیا کے اس ڈپارٹمنٹ کی ایک اور خصوصیت میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ کو دیگر ڈپارٹمنٹ، دیگر جو مکاتب ہے وہاں شاید ہو سکتا ہے دیکھنے کو نہ ملے. اس ڈپارٹمنٹ نے جو اندھے ہوتے ہیں نا ان کے لیے بھی کتابیں، ان کے لیے بھی کتابیں شائع کی ہیں. وہ کس طرح کہ وہ ماشاءاللہ الکریم جو حروف ہوتے ہیں، حروف کو چبھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں. برین لینگویج، جی برین لینگویج میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کے اس مکتبے نے کتابیں شائع کی ہیں. زبردست. بس ایک مرتبہ اگر ہم وزٹ کرنے جائیں گے نا، دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے گا. اس کا ایک آسان بھی آپ کو بتا دو. آپ کہیں گے یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے جانے کا، یا ہمارے شہر کے اندر مکتبۃ المدینہ نہیں ہے، میں کیسے حاصل کروں؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا نے آپ کے لیے ایک اور سہولت یہ رکھی ہے الحمدللہ کہ آپ جو ہے نا وہ
گھر بیٹھے بھی کتابیں منگا سکتے ہیں. ہوم ڈلیوری کی سویدھا بھی ہے. آپ کو اسکرین پہ ایک نمبر دکھ رہے ہوں گے ہمارے مکتبۃ المدینہ کے, آپ ان سے رابطہ کریں اور جو کتاب آپ منگوانا چاہتے ہیں, آپ پڑھنا چاہتے ہیں, آپ منگوائیں. اسلامی بہنیں, گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں, ان کے لیے بہت پیاری پیاری کتاب, پردے کے بارے میں سوال جواب, ایک اپنے موضوع پر مطلب منفرد کتاب ہے الحمدللہ. اسی طرح اسلامی بہنوں کی نماز, جی ہاں, جس طرح نماز مردوں پر فرض ہے تو عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے, لیکن چونکہ عورتوں کے کچھ الگ مسائل ہیں, عورتوں کا سجدہ کرنے کا طریقہ مردوں سے کچھ الگ ہے, عورتوں کا ہاتھ باندھنے کا طریقہ, ہاتھ اٹھانے کا طریقہ, یہ کچھ چیزیں جو ہے اس کے اندر مردوں سے کچھ مختلف ہیں. تو کیا ہے اس کے اندر, وہ الحمدللہ پورا جو ہے نا وہ اسلامی بہنوں کی نماز جو کتاب ہے اس کے اندر مذکور ہے. یہ کتاب آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ منگوا سکتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دعوت اسلامی انڈیا کے تمام ہی شعبات کو, تمام ڈپارٹمنٹ کو اللہ اور ترقیاں, عروج اور برکت نصیب فرمائے. اچھا, دعوت اسلامی انڈیا کے ڈپارٹمنٹس میں سے ایک اور پیارا ڈپارٹمنٹ یہ آپ کا FGN چینل بھی ہے, اس کو بھی دیکھتے رہا کریں, اس کی دعوت کو بھی عام کریں. اس طرح کے پیارے پیارے پروگرام الحمدللہ FGN چینل رمضان مبارک کے اندر بھی آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے. اگر آپ ہمارا پروگرام YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو گزارش کروں گا کہ آپ اس کی لنک اور بھی لوگوں کو بھیجیں, سبسکرائب کروائیں, شیئر کریں, تاکہ جتنے لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھیں گے, نہ جانے کس کا دل چوٹ کھا جائے, کوئی گناہ کر رہا ہو سکتا ہے کوئی رمضان مبارک کے اندر روزہ نہ رکھ رہا ہو, لیکن رمضان کے ان پروگرام کو دیکھ کر اس نے کوئی رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی وعید سن لی, تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل چوٹ کھا جائے اور وہ ماہ رمضان کا جو باقی روزے ہیں وہ رکھنے کے اندر کامیاب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعوت اسلامی انڈیا کو اور ترقی عطا فرمائے. جی ناظرین, تو گفتگو چل رہی تھی ہمارا ٹاپک قابل عزت کون چل رہا تھا. انشاءاللہ اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. آئیے اس سے پہلے ایک کلام کے کچھ اشعار شامل کرتے ہیں. جی شاہ نواز بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا, میری آنکھ کو دکھا دو, میری آنکھ کو دکھا دو, شہدی کا ستانہ سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا. ہے وہ جالیاں سنہری میرے حسرتوں کا محور, وہ سہارا دیں گے مجھ کو جو ہے خاص رب کے دل پر, مجھے پہنچ کر مدینے, مجھے پہنچ کر مدینے, نہیں لوٹ کر ہے آنا, سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا, میری آنکھ کو دکھا دو, میری آنکھ کو دکھا دو,
جب حاضری لگے گی مجھے پھر کرم سے ان کے نئی زندگی ملے گی میرے لب پہ رات دن ہو میرے لب پہ رات دن ہو شہ فتح کا ترانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھ کو دکھا دو شہ فتح کا ترانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا کوئی کل ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ مجھے ہم سفر بنا لو کہیں رہے نہ جاؤ تنہا در مصطفیٰ ہے عشرت در مصطفیٰ ہے عشرت میرا آخری ٹھکانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھ کو دکھا دو شہدی کا ستانہ سوئے طیبہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یقیناً نبی پاک کی بارگاہ بہت عظیم بارگاہ ہے اور جانے والے الحمدللہ اب بھی جا رہے ہیں، اور ماہ رمضان میں تو ایک عاشقوں کا ایک اپنا معمول ہوتا ہے، کئی عاشقوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ نبی پاک کے عاشق جو ہے وہ ماہ رمضان میں ہی میں نے کچھ ایسے دیکھے ہیں جو کاروباری بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے، لیکن ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ پورا سال کاروبار کرتے ہیں، اپنی دکان دیکھتے ہیں، اپنے جو بھی معاملات ہیں گھر بار کے دیکھتے ہیں، اور رمضان وہ فکس رکھتے ہیں مدینے کے لیے، یعنی کچھ دن رمضان کے جو ہے وہ مکہ شریف میں گزارتے ہیں، کچھ مدینے میں گزارتے ہیں، اور اس طرح الحمدللہ ان کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ماہ رمضان میں بھی اور ماہ رمضان کے بعد بھی اللہ پاک ہمیں مدینہ طیبہ کی باادب باذوق حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین، پروگرام بہار رمضان ہمارا جاری ہے، آگے بڑھتے ہیں، اور جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا قابل عزت کون، انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید میں چاہوں گا کہ آگے اس کو ہم مزید کنٹینیو کرتے ہیں، چونکہ وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے۔ اکرم بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ اکرم بھائی کیا فرمائیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ کچھ مزید اگر حکایتیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں، اور کچھ بزرگوں کے انداز یا جو بھی آپ بیان فرمانا چاہیں۔ جی ماشاء اللہ الکریم۔ عزت دار کے حوالے سے سنا کہ عزت دار وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنی زیادہ عزت ہوگی اس کی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تقوی یہ شبہ والی چیزوں سے بچنے کا نام۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی جنازے میں گئے، جنازے سے چونکہ فارغ ہونے کے بعد دھوپ ٹھیک ٹھاک پڑ رہی تھی، دھوپ تھی، لوگوں نے ایک مکان کا سایہ دیکھا، مکان تھا، وہاں پر سائے میں لوگ جمع ہو گئے دھوپ سے بچنے کے لیے۔ امام اعظم اس سائے میں نہ گئے، کسی نے بلایا کہ حضور ادھر آئیے، فرمایا کہ اس مکان جس کا یہ مکان ہے اس نے مجھ سے قرض لے رکھا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس
کو قرض دینے کے بدلے اس سے کوئی نفع لوں. یعنی آپ نے اس کے مکان کے سائے سے بھی گریز کیا, حالانکہ وہ جائز ہے, شرعاً اس کی صورتیں نکلتی, اجازت ہے وہ, لیکن اس کے باوجود آپ کا تقوی یہ کہ آپ نے دھوپ میں کھڑے رہنا پسند کیا اور اس کے مکان کا سایہ اختیار نہ کیا. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں, بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی بڑے ولی اللہ ہیں جی, ان کی بہن ہے, ان کا نام ہے مخا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حاضر تھا تو میرے والد صاحب امام احمد بن حنبل کے پاس یہ آئیں اور عرض کرنے لگیں کہ میں 2 دانک جو ہے نا وہ درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے, صحیح, تو میں نے 2 دانک کا اون خریدا اور اون خرید کے جو ہے میں اس کو کاٹا کرتی ہوں اور 1 دانک سے میرے پورے ہفتے کا خرچ نکل جاتا ہے. میں دانک سے وہ اون سے جو ہے وہ میں کاٹ رہی تھی کہ رات کے وقت میں جو ہے نا ایسا ہوا کہ ہمارے یہاں سے ابن طاہر جو خلیفہ ہے اس کا گزر ہوا تو اس کی شمع یعنی جو چراغ وغیرہ لے کر چلتے ہیں, شمع روشنی کا جو ذریعہ ہوتا ہے, وہ اس کے جو ملازمین تھے وہ لے کر چل رہے تھے. اچھا, وہ گھر کے قریب میں کسی سے گفتگو کرنے کے لیے رک گیا اور اس کی شمع سے آنے والی روشنی سے میں نے کچھ اون کاٹ لیا. اب وہ میرے اون میں مکس ہو گیا. اب مجھے تبھی سے یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ میں اس کا حل جانوں, چونکہ مجھے حساب دینا ہے اور میں آپ کے پاس آئی, مجھے اس کا حل بتا دیں میں کیا کروں. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل نے فرمایا آپ نے جتنے کا اون لیا ہے اتنی رقم اس سے نکال لیں اور باقی جو منافع ہوتا ہے نا اس کو صدقہ کر دیں. حالانکہ صورتیں نکلتی ہیں, لیکن آپ کے صاحبزادے نے کہا کہ حضور اس میں تعویل ہو سکتی ہے, لیکن فرمایا کہ یہ تعویل کے لیے نہیں آئی تھی. ظاہر ہے کہ یہ کن کی بہن ہے, یہ بہن ہے بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کی. کتنے بڑے ولی اللہ ہیں. اور اولیاء اکرام کا یہ انداز رہا ہے کہ جہاں پر بھی تھوڑا سا شک, ہلکا سا شک ہو جائے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ میرا حق نہیں بنتا, تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور اس کے لیے پوری یعنی تگ و دو کر لیتے ہیں, ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں, کوشش کر کے اس سے بچتے ہیں الحمدللہ الکریم. یعنی آپ دیکھیں بزرگوں کا انداز. ماہ رمضان جیسے آپ گزار رہے ہیں تو ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے نا, یعنی ان اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی آپ دیکھیں کیسے توجہ ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے, فروٹ لینے کے لیے جاتے ہیں رمضان المبارک میں افطار سے پہلے, تو وہ کیا ہے, وہ فروٹس کے بعض اوقات وہ جو ٹھیلے لگے ہوتے ہیں یا لاری آپ بولتے ہیں جو بھی اس کو بول سکتے ہیں, تو وہ ٹھیلے لگے ہوتے ہیں, اس کی دکانیں لگی ہوتی ہیں, لوگ جاتے ہیں, جاتے جاتے جو نا کچھ اٹھا لیا, کچھ لے لیا نا. کسی کے یہاں گئے, بھائی کیلے دینا, بھائی کیسے ہیں کیلے, کتنے روپے کلو ہے, یا آپ کے یہاں درجن سے ملتے ہوں گے تو 1 درجن کیلا دیجئے. وہ دے رہا ہے وہ, اور اس میں جو نا 1 کو اٹھا کے رکھ لیا اپنی طرف سے. بھائی اس کی اجازت کس نے دی آپ کو, کس نے کہا ہے کہ اس کو لینا جائز ہے؟ یعنی وہ تو آپ دیکھیں شبہات سے بچ رہے ہیں, یعنی اس میں جائز ہے, بعض صورتیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں وہ جائز چیزیں ہیں, لیکن بس یہ کہ تقوی, ان کا تقوی اور پرہیزگاری. اور ہمارے یہاں تو جو ناجائز ہے اس کو بھی اس طرح رکھ لیتے ہیں. پھر عام دنوں کے اندر بعض اوقات کہیں جا رہے ہوتے ہیں, جیسے سردیوں کے اندر مونگ پھلیاں ہمارے مل رہی ہوتی ہیں نا, تو مونگ پھلی کے دانے اٹھائے وہ جاتے تو اس کو کھا لے, توڑ کے کھا لیا. بھائی بعض لوگ تو اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ مارکیٹ میں نکلتے ہی اس طرح کے فری پکڑ کا کھا کر آئیں گے. کس طور پر کہ بھائی وہ پوچھیں گے کتنے روپے کا, کتنے روپے کلو, لینا ہوتا نہیں ان کو. وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتا ہوں, بولے ہاں 1 کیلا دیا, کھا کے مزہ نہیں آیا, آگے نکل لیے. اب اس طرح دوسری دکان پر گئے, وہاں پر بھی ٹیسٹ کیا, حالانکہ نیت یہ ہوتی ہے بس کھا کے نکل لینا, لینا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس طرح جو ہے, اس طرح مٹھائی کی دکان پہ بعض اوقات جو ہوتا ہے نا, مٹھائیوں کی دکان پہ لوگ یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ مٹھائی جو تھوڑی ٹیسٹ کراتے ہیں وہ, تو وہ جو اس طرح کی جو آپ بتائیں نا, جو اس طرح کی ذہنیت کے جو لوگ ہوتے ہیں, تو وہاں پر جاتے ہیں صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے, اچھی ہے اچھی اچھی ہے, ٹھیک ہے پھر بعد میں لے جاؤں گا, جو بول جاتے ہیں بعد میں لے جاؤں گا, اچھی ہے بعد میں, پھر کون لینے آتے ہیں. ان کی تو نیت ہی تھی کہ ابھی کھا کے جانا ہے. تو ایسے لوگوں کو یقیناً غور کرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں کے انداز آپ نے دیکھے, ابھی ہمارے ریحان بھائی نے بھی جو واقعہ بیان کیا تھا, اکرم بھائی نے جو حکایت بیان کی ہے, دونوں واقعات سے بھی اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے واقعات کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں. ہمارے بزرگوں کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے کہ کس قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی رکھنے والے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے, اللہ کا خوف ان کے دلوں میں کیسا بیٹھا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی ہمیں نصیب فرمائے. ناظرین, چونکہ بہت ساری ہم نے گفتگو کی ہے, بہت پیارے سیگمنٹ بھی ہم نے آپ کے لیے اس میں ایڈ کیے, تاکہ آپ کو بھی کچھ علم حاصل ہو, کچھ اشعار بھی جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوں. امید کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو, ہمیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت ہے کل پھر انشاءاللہ ایک نیا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے, نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے. دیکھنا نہ بھولیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کم ہوا زور گناہ
سب فیضان گئے ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے رمضان رمضان